بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈفرینشیل ایکویشن کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ جنید زیدی حاضر ہے. آج ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کی کچھ نئی ٹیکنیکس سیکھنی ہے، نئے طریقہ کار دیکھنے ہیں. ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ریوائز کر کے دیکھ لیں کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، کیا کچھ ہمیں یاد ہونا چاہیے، کیا کچھ آگے اپلیکیشنس آئیں گی. اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کروں تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنس کی تھیں، اور اس کے بعد جو مطلب پریویس لیکچر تھا وہ ایکویشنز کی تھیں جو کہ ہم نے ریڈیوس کی تھیں یا ماڈیفائی کی تھیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن فارم میں. کس طریقے سے وہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر ایک معلوم کیا تھا، اور اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا یا ماڈیفائی کیا تھا تاکہ وہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بن جائے. یہ تو تھا ہمارا سبق پچھلے 2 لیکچرز کا. اس سے پہلے ہم نے ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے ویریبل سیپریبل کے بارے میں پڑھا تھا. آج ایک ہم جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نئی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں گے. اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اگر آپ اس کو ریوائز کر کے اپنے ذہن پہ زور دیں تو شاید یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی تھی نا میں نے. ہاں جی، فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی بات کی تھی. تو یہ آج کا ٹاپک ہے ہماری ڈسکشن کا. ہم اس میں اسٹڈی کریں گے، اس کے طریقہ کار پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامپلس ہو سکتی ہیں جو ٹائم ہمیں اجازت دے گا اس میں ایگزامپلس کریں گے. آپ کے لیے بعد میں کچھ ایکسرسائزز چھوڑ کے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ جو پچھلے جو لیکچرز تھے اس کے اندر آپ نے جتنی بھی ایکسرسائزز تھیں وہ کمپلیٹ کر لی ہوں گی. اور اگر آپ کے پاس کچھ پرابلمس آئے ہوں گے تو وہ آپ مجھ کو اب بھیجنا شروع کر دیں گے. تو جتنی بھی پرانی ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو یا تو اپنے آپس میں ڈسکشن کر لیں، دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کر لیں، سالو کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں حل ہوتی ہیں تو ہم سے پوچھیں. آج ہم باقاعدگی سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو کس چیز کو؟ انٹروڈکشن ٹو فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. یہ جناب ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے بتائیں کہ ہمارے پاس یہ فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی کیا ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو ہم تو فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز کون سی والی؟ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں ہم، پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز نہیں پڑھ رہے ہیں. لیٹس ٹیک دی فرسٹ سلائڈ. فرسٹ سلائڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ اے ایکس. اے کیا چیز ہے؟ فنکشن آف ایکس ہے. آپ تھوڑا سا گھبرائیں نہیں کہ اے نارملی تو ہم کانسٹنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اے ایکس ایک فنکشن آف ایکس ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس بی ایکس وائی از اکول ٹو سی ایکس. تو یہ جو آپ کے پاس اے ایکس ہیں، بی ایکس ہیں، سی ایکس ہیں، دے آر فنکشن آف ایکس. اب ایسا کریں کہ اس پوری ڈفرینشیل ایکویشن کو اے ایکس سے جو کوفیشینٹ آف ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. ہمارے پاس پی ایکس کیا آ گیا؟ دیٹ از بی ایکس اوور اے ایکس. اسی طریقے سے کیو ایکس جو آ گیا ہمارے پاس سی ایکس اوور اے ایکس آ گیا. اس کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم کی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہو گئی. اس کو ہم جلدی میں اختصار میں مختصر کہتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. اور یہ پرزیوم کرتے ہیں پی اے اور کیو جو ہیں یہ فنکشنز آف ایکس ہوں گے. جب فنکشن آف ایکس کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ اس کے اندر کوئی ایکس کے علاوہ وائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ٹوٹلی دیز ٹو فنکشنز کنٹیننگ اونلی اینڈ اونلی ایکس. اگر ایکس کے ساتھ وائی بھی آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے. دیٹ ول بی ٹاپک آف اندر ڈسکشن. لیکن اب اسٹینڈرڈ فارم میں یہ ہے لینئر اکویشن ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. ڈفرینشیل اکویشنز کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کے ہم خاص طریقہ کار سولوشن کے آپ کو بتاتے ہیں. تو آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کر دیا کہ ہمارے پاس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کس فارم کی ہوتی ہے. اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اس کے طریقہ کار اس کو سالو کرنے کے کیسے ہوتے ہیں. تو اب آتے ہیں میتھڈ آف سولوشن آف دس ٹائپ آف ڈفرینشیل ایکویشن وچ از لینئر. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. جناب علی، پہلا کام یہ کریں کہ آپ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. انٹیگریٹنگ فیکٹر کون سا معلوم کریں گے آپ؟ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو ذرا دیکھیں. اگر سلائڈ کے اوپر یا اپنی پینسل اور کاپی لے لیں. آپ کے پاس ایکویشن میں نے کیا بتائی ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس انٹو وائی
از اکول ٹو کیو ایکس. اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی. اگر میں اپنے تجربے سے اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اس کو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس سے اگر میں ملٹیپلائی کر دوں, یہ کہاں سے آ گیا, کیسے آ گیا, کس طریقے سے آ گیا, یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم ای ٹو دی پاور اے ایکس ایف ایکس آپ کے پاس کوئی فنکشن ہو, اس کو ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس اس کا ڈیریویٹو کیا آئے گا, اس کو یو انٹو وی فارم سے ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا ای ٹو دی پاور اے ایکس ایف ڈیش ایکس پلس ایف ایکس اے ای ٹو دی پاور اے ایکس. اس کے اندر کیا کر لیں گے ہم, ای ٹو دی پاور اے ایکس اگر ہم کامن نکال لیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس اے ایف ایکس. تو یہ کچھ اسی ٹائپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ایکسپریشن ہے وہ اسی طرح کا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا, y از اکول ٹو یو ایکس انٹو کیو ایکس پلس سی اوور یو ایکس. کیسے آ گیا یہ جاننے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ایک لیکچر میں یا دو لیکچر پیچھے, جہاں پہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کی بات کی تھی. انٹیگریٹنگ فیکٹر کی کیا بات کی تھی, کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد اکویشن جو ہوتی ہے آپ کی ایک ایگزیکٹ بن جاتی ہے. تو جناب اس کا سولوشن یہ آئے گا y از اکول ٹو انٹیگرل یو ایکس انٹو کیو ایکس پلس سی اوور یو ایکس. اور آپ کے پاس یو ایکس کیا ہوگا, انٹیگرل آف یو ایکس کیا ہوگا, ایکسپونینشیل آف انٹیگرل آف پی ایکس ڈی ایکس. یہ جناب 3 اسٹیپ کرنے ہیں. پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اسٹیپ میں آپ نے پی اور کیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے انٹیگرل ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کرنا ہے. اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد انٹیگریٹ کرنا ہے اینڈ دیٹ ول بی یور سولوشن. ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ ریوائز کریں گے. کیا چیز ہے, سب سے پہلے اس ڈفرینشیل اکویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس ڈفرینشیل اکویشن میں آپ نے پی اور کیو کی ویلیو معلوم کرنی ہے. پی اور کیو کو الگ کر لینا ہے اور پہلے پی کو انٹیگریٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا اور سیکنڈ اسٹیپ میں آپ جواب لکھ دیں. جواب لکھنے کے بعد ایک آپ کو اور انٹیگرل معلوم کرنا پڑے گا, اس کو سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سی کی ویلیو معلوم کریں اگر آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے. اگر انیشیل ویلیو پرابلم نہیں دیا ہے تو یہ آپ کا سولوشن آ جائے گا. اس کے لیے کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے, بڑا سمپل لگتا ہے. اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی میں اتنا ہی سمپل ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. پہلے ایک دفعہ سمری پھر دیکھیں. سمری میں کیا لکھا میں نے پہلے اسٹیپ میں کہ آئیڈینٹیفائی دیٹ دا اکویشن از فرسٹ آرڈر لینئر اکویشن. ٹھیک ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. یہ میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہم نے معلوم کرنا ہے یو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس. یہ معلوم ہو گیا, آگے چلیں. تیسرے اسٹیپ میں ہم نے جواب لکھ دیا, y از اکول ٹو انٹیگرل آف یو ایکس کیو ایکس ڈی ایکس پلس سی اوور یو ایکس. اب آپ کے پاس اگر انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے تو اس میں کنڈیشن لگا دیں, سی کی ویلیو نکالیں. نیکسٹ, اور جو آپ نے ویلیو نکالی ہے یہ اس کا سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ناؤ نیکسٹ لیٹس سی. یہ ہم نے لے لیا ایک انیشیل ویلیو پرابلم. کیا لیا ہے ہم نے, ایک انیشیل ویلیو پرابلم لیا ہے جس میں کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کچھ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے. اس انیشیل کنڈیشن کو اپلائی کریں گے اور ہم جواب نکالیں گے. 3 اسٹیپ کرنے ہیں, وہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ اس اکویشن کے لیے کیا آتے ہیں. اس اکویشن میں کیا ہے ہمارے پاس, y ڈیش پلس 10x انٹو وائی از اکول ٹو کاس اسکوائر ایکس. بڑی سیدھی سادی سی ڈفرینشیل اکویشن ہے. y ڈیش وہی ریپرزینٹ کرتا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو. انیشیل کنڈیشن دی ہے دا ویلو آف y ایٹ x اکول ٹو 0 از اکول ٹو 2. تو اس کے اندر وہی اسٹیپس, کون سے اسٹیپس دیکھیں, کمپیئر کریں اس کو کس کے ساتھ, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. دیکھیں پی ایکس کیا ہے اس کے اندر, کیو ایکس کیا ہے. جناب علی پی ایکس ہمارے پاس 10x آ گیا, کیو ایکس ہمارے پاس cos اسکوائر ایکس آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو کمپیریزن کے ساتھ ہمارے پاس
یہ بڑی سمپل سی چیز ہے. دو پی ایکس پہلے اسٹیپ میں پی ایکس اور کیو ایکس آپ کے پاس آ گئی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں جناب. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پی ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. پی ایکس ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ 10x دیا ہوا ہے. 10x کا انٹیگرل کیا ہوتا ہے؟ مائنس لاگ نیچرل کاس ایکس ہوتا ہے یا لاگ آف سیکنڈ ایکس ہوتا ہے؟ لاگ نیچرل آف سیکنڈ ایکس. ٹھیک ہے، دونوں جواب صحیح ہیں، لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم اس کے لیے زیادہ عادی ہوتے ہیں لاگ نیچرل آف سیکنڈ ایکس، تو اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. کیا آیا؟ یو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ایکس ڈی ایکس which is given by e to the power integral of tangent x dx which is equal to e to the power log natural of secant x which is equal to secant x. تو جناب یو ایکس آ گیا، آپ کا پہلا مرحلہ حل ہو گیا، پہلا کام ہو گیا. ناؤ وی پروسیڈ ٹو دی سیکنڈ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو کیو ایکس تھا اس کو ملٹیپلائی کیا ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے. انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے سیکنڈ ایکس معلوم کیا تھا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیو ایکس ہمارے پاس کوسائن اسکوائر ایکس یا کاس اسکوائر ایکس تھا. سیکنڈ ایکس انٹو کاس اسکوائر ایکس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سیکنڈ ایکس اکول ٹو 1 اوور کاس ایکس. ایک کاس ایکس کینسل ہو جائے گا، آپ کے پاس انٹیگرل کاس ایکس بچ جائے گا. کاس ایکس کا انٹیگرل بڑا سمپل ہوتا ہے، دیٹ از سائن ایکس. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو دو جو بڑے انٹیگرل تھے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. اب ہمارے پاس دیکھیں جواب لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. جواب ہم لکھتے ہیں y از اکول ٹو سائن ایکس پلس سی اوور سیکنڈ ایکس. سائن ایکس کیا آیا تھا؟ یہ انٹیگرل آف یو ایکس انٹو کیو ایکس ڈی ایکس تھا، اور نیچے جو ہے وہ یو ایکس ہے. یو ایکس کیا تھا؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا. تو جواب آ گیا y از اکول ٹو سائن ایکس پلس سی اوور سیکنڈ ایکس. یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں سائن ایکس پلس سی ملٹیپلائڈ بائی کاس ایکس. تو جناب یہ تو آپ کے پاس جواب آ گیا، یہ جنرل سولوشن آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ناؤ وی ہیو ٹو پروسیڈ فردر ٹو فائنڈ دا سولوشن آف انیشیل ویلو پرابلم. انیشیل ویلو پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ پرابلم ہوتے ہیں جس میں ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہوتی ہیں. اب کیونکہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے ہمارے پاس، تو ایک ہی کنڈیشن دی ہوئی ہے، ایک ہی انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ دا ویلو آف وائی ایٹ ایکس اکول ٹو 0. جو بھی کنڈیشن ہمیں دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہم اپلائی کریں گے. اس کے اندر سے سی کی ویلو معلوم کریں گے اینڈ دین وی ول رائٹ دی سولوشن آف دس انیشیل ویلو پرابلم. یہ آگے اسٹیپس کرتے ہیں. یہ اسٹیپس آپ اگر آپ غور سے دیکھیں اور غور سے اس کو کریں تو بڑی ہی جلدی جواب نکل آئے گا. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ وارن کیا ہے، کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ کاپی پینسل ضرور لے لیں اور ان سوالوں کو ساتھ ساتھ کر لیں. میں تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اور میری امید ہے، یہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ آپ جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ اس کو سالو بھی کر رہے ہوں گے. میں تو دماغ میں سالو کر رہا ہوں، آپ اس کو شاید کاپی پینسل سے پیپر پہ یا آپ اس کے اوپر کمپیوٹر پہ سالو کر رہے ہوں گے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن چلے آگے. تو جناب y0 از اکول ٹو 2 کیا دیتا ہے آپ کو کہ c کی ویلیو 2 ہے. تو y از اکول ٹو 2 وین x اکول ٹو 0. یہ جب ہم نے کنڈیشن لگائی تو ہمارے پاس c کی ویلیو 2 آ گئی ہے. یہ جناب اس کے اندر ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں تو y از اکول ٹو سائن ایکس پلس 2 انٹو کاس ایکس. یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ گیا، اس سوال کا جواب آ گیا جو آپ کا انیشیل ویلیو پرابلم تھا. بڑا آسان سا، سمپل سا. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن تو سب سے آسان تھی، جو ہم نے ویریبل سیپریبل فارم کیا تھا اس میں مشکل تھے کچھ سوالات. اس کے بعد ہوموجینئس اکویشن کی تھی وہ بھی مشکل تھیں. اس سے پہلے ہم نے جو ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی تھی وہ تو کافی مشکل تھیں. لیکن اس کے بعد جو ان ایگزیکٹ یا نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن تھی وہ تو سب سے مشکل نظر آئی تھی آپ کو. کیوں؟ اس کے اندر لمبے چوڑے ایکسپریشن نظر آئے تھے، لیکن تھی وہ بھی آسان. یہ اس سے بھی زیادہ آسان چیز ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنا آپ کرتے جائیں گے اتنا کانفیڈنس آتا جائے گا، اتنا سوال آسانی کے ساتھ ہوتے جائیں گے. تو یہ ڈفرینشیل اکویشن بھی آگے سہل ہوتی چلی جائیں گی. اب اس کو آگے دیکھیں، چیک کریں کہ واقعی میں اتنی ہی آسان رہتی ہیں یا کچھ مشکل ہو جاتی ہیں. ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ جو ایگزامپل ہے اس کے اندر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں dy by dt is equal to 2t over 1 plus t square into y
plus 2 over 1 plus t square, the value of y at t is equal to 0 is equal to 0.4. इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, x नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, क्योंकि तो वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी होते हैं. इसमें हमने t वेरिएबल लिया है. dy by dt is equal to 2t over 1 plus t square into y plus 2 over 1 plus t square. The value of y at t is equal to 0 is equal to 0.4. ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? पहले देखेंगे कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें याद होनी चाहिए, दो चीज़ें नज़र आनी चाहिए. एक चीज़ थी px और दूसरी चीज़ qx थी. अरे आप कहेंगे px qx, यहाँ तो है नहीं x. क्या होगा यहाँ पे? pt एंड qt. दैट मीन्स हमने वो ढूंढने दो फंक्शन ऑफ t के जो कि p और t, यानी y के साथ क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है और राइट हैंड साइड पे. इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले किस में? एक स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म के अंदर. उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि p क्या है, इसमें q क्या है, और फिर वही उसी तरीके से उस फॉर्मेट में डालेंगे, उस मशीन के अंदर डालेंगे, उस प्रोडक्शन फैक्ट्री में डालेंगे और आपके पास जवाब उसी तरीके का आ जाएगा जो कि हमने पहले बताया था आपको. आगे सवाल सॉल्व करते हैं. हाँ जनाब, आगे जब सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको कंपेयर करें dy by dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स से. ये हमने कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ गया pt. p इज ए फंक्शन ऑफ t विच इज इक्वल टू माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. ये माइनस कहाँ से आ गया? क्योंकि y की जो टर्म थी उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये p की वैल्यू आ गई. इसी तरह से q की वैल्यू आ गई जो q इज ए फंक्शन ऑफ t विच इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है जनाब, समझ में आ गई बात. पहला स्टेप मुकम्मल हो गया. पहला स्टेप से क्या मुराद है? फिर भूल गए. जब भी पहले स्टेप की बात करें तो इसके अंदर आप इसको क्लासिफाई करें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q मालूम करें. तो ये आपने p और q इसमें मालूम कर लिया है. तो ये पहला मरहला आसान तरीके से हल हो गया. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. अब क्या करना है? हमने पहले सबसे पहले p को इंटीग्रेट करना है. ये हमारे पास क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है t के अंदर, तो वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास t है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है. इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के. इसको माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. तो बड़ा आसान सा है. टी स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है जी. अब ये तो हमने यानी कि e टू द पावर पी टी डी टी मालूम करना है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है. तो u इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. क्या हो जाएगा आपके पास? e टू द पावर माइनस log नेचुरल 1 प्लस टी स्क्वायर. दैट विल बिकम e टू द पावर log नेचुरल 1 प्लस टी स्क्वायर टू द माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1, एंड दैट विल रिड्यूस टू बी 1 प्लस टी स्क्वायर टू द माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. यानी कि अब हमने कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हाँ जनाब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाए आपके पास तो आगे क्या करते हैं? हमारे पास सवाल आसान हो जाता है. दो तरीक़ेकार हैं. एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप जवाब लिख दें. दूसरा तरीक़ेकार ये है कि पहले आप यू टी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी डी टी उसको इंटीग्रेट कर लें, उसको सॉल्व कर लें, तो फिर जवाब लिखने में आसानी होगी. तो यही स्टेप हम आगे करते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड आई है इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि y की वैल्यू, ये अल्टीमेट आंसर जो है हमारे पास वो क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ यू टी क्यू टी डी टी प्लस सी ओवर यू टी. अब हमारे पास जो ऊपर इंटीग्रल है, ये जो न्यूमरेटर में इंटीग्रल है, इसको हम सॉल्व करेंगे. ये क्या है हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ यू टी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी इंटू डी टी. अब आपने यू टी तो मालूम कर लिया था और इसी तरीके से आपके पास क्यू टी मालूम है. इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो चीज़ आई है वो एक्सप्रेशन मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. देखने में तो ये बड़ा सादा सा इंटीग्रल है, लेकिन इतना आसान नहीं है. इसके अंदर 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे.
اور اس لیے میں نے اس کو خود کیا ہے. آپ بھی اس کو ٹرائی کر لیں, ہاں میرے ساتھ کر لیں یا الگ پینسل کاپی لے کے اس پہ بھی کر لیں. صرف اس انٹیگرل کی ویلیو معلوم کرنی ہے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. یہ دیکھیں اس کے اندر اسٹیپ میں نے کیا ہے, 2/1 + t² ہول اسکوائر. اس کے دو حصے کیے ہم نے, اور یا آپ اس کو پارشل فریکشن میں الگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دو اسٹیپ کے بعد اس کا جواب کیا آتا ہے, 2 باہر نکال کے 1/t² - t²/1 + t² ہول اسکوائر dt. اب یہ دو آپ کے پاس ٹرمس آ گئی ہیں, ان کو الگ الگ چاہے انٹیگریٹ کر لیں, چاہے آپ اسی طریقے سے انٹیگریٹ کریں. ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا 2t²/1 + t² ہول اسکوائر dt از اکول ٹو, اس کو کیا میں نے انٹیگریٹ بائی پارٹس کیا ہے, یا انٹیگریٹنگ بائی پارٹس. ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا, -t/1 + t² + tan inverse t. یہ میں 1-2 سیکنڈ کا یہاں پہ وقفہ لیتا ہوں, آپ دیکھ لیں اس کو. کیا ہے میں نے انٹیگریٹ کیا ہے 2t²/1 + t² ہول اسکوائر کو, اس کے دو فیکٹرز بنا لیے, اور اس دو فیکٹرز کے بعد انٹیگریٹنگ بائی پارٹس کیا ہے, اور یہ ہمارے پاس جواب آیا. جواب کیا آیا, -t/1 + t² + tan inverse t. تو جناب انٹیگریشن کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا یہاں پر. اب جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جواب کہاں سے لکھیں گے ہم, وہی جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا, y = انٹیگرل آف ut ملٹیپلائڈ بائی qt dt + c/ut. یہ جواب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں لکھتے ہیں. جناب دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے, 2/1 + t² dt جو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو انٹیگریٹ کیا تو ہمارے پاس جواب آیا tan inverse t + t/1 + t². ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, دیکھ لیں, چیک کر لیں. آگے چلیں. آگے چلنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آیا y = 1 + t² × tan inverse t + t/1 + t² + c. یہ ایک لمبا چوڑا سا ایکسپریشن ہے جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس کچھ چیز دی ہے. میں نے کیا کہا ہے, ایکسپریشن ہے, نہیں ایکسپریشن نہیں, یہ ایکویشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکویشن ہے, یعنی کہ جواب آیا ہے, یہ ایک فنکشن آ گیا. آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از y, right hand side t. That means y is a function of t, and that ft can be represented by 1 + t² × tan inverse t + t/1 + t² + c. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں c کی ویلیو معلوم کرنی ہے. c کی ویلیو کس طرح سے معلوم کریں گے, وہ ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی تھی. انیشیل کنڈیشن کی بات آ گئی, پتہ نہیں یاد رہی ہے بھول گئی. انیشیل کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جو کہ پرابلم کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو سوال کے اوپر ہے, کتاب کے اوپر ہے, یا آپ کے نوٹس کے اوپر ہے. لیکن انیشیل کنڈیشن جس وقت کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی فینومینن آبزرو کیا جاتا ہے, اس میں جس وقت کوئی چیز دیکھی جاتی ہے, شروع کی جاتی ہے, وہ اس کی انیشیل کنڈیشن. مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایک بال پھینک رہے ہیں تو کس اسپیڈ سے آپ بال پھینکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں جب بال ہوتی ہے تو اس کی انیشیل اسپیڈ ہوتی ہے, انیشیل کنڈیشن ہوتی ہے. انیشیل ویلوسٹی بھی آپ نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, جس وقت کہ آپ نے نیوٹنز لاز آف موشن پڑھے تھے, نیوٹنز ایکویشنز آف موشنز پڑھی تھی. ٹھیک ہے, یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو دیکھ لیں ایک دفعہ, پڑھی تھی ضرور. اس کا سولوشن معلوم کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ناؤ کنڈیشن جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اس سے ہمارے پاس سی کی ویلیو معلوم ہو گئی. جب ہمارے پاس سی کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کر لی تو یہ ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے. یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی کے اندر سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیں. y = t + 1 + t² tan inverse t + 0.4 × 1 + t². اور سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں, لیکن میرے لحاظ سے یہ جواب کافی ہے. اور یہ اس کا سولوشن آ گیا. کس کا سولوشن آ گیا؟ اس ڈفرینشیل ایکویشن کا جو کہ ایک فرسٹ آرڈر کی لینئر ایکویشن تھی. اور یہ کس کے اندر تھی؟ ایکویشن y اور t کے اندر تھی. y اس کے اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اور t انڈیپینڈنٹ ویریبل تھی. تو جناب یہ ہماری ایگزامپل کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد دوسری ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. دوسری ایگزامپل کو شروع کرنے سے پہلے
شاید آپ کو یہ تاثر مل رہا ہوگا کہ یہ ایکویشنز کافی آسان ہیں. ساری ڈفرینشیل ایکویشنز آسان ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. دھیرے دھیرے کرتے چلیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں, انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہوتی رہیں گی, سارے پرابلمس اسی طریقے سے حل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم اب چلتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ ایگزامپل کی طرف. سوری, اب ہم نے تیسری ایگزامپل کرنی ہے. جی, ایگزامپل نمبر 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ cos square t sin t. cos square t sin t into y dash is equal to minus cos cube t into y plus 1. کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے؟ y at pi by 4 is equal to 0. اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے, اور اس ایگزامپل کو کیسے سالو کریں گے؟ یہ وہی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی کیا ہے اس کے اندر, کیو کیا ہے. آپ کے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں ٹرانسفارم کریں گے, وہاں سے پی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے, جواب لکھیں گے. یہی اسٹیپس اس ایگزامپل کے اندر بھی. پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس جواب آ جائے گا, وی ول اپلائی دی انیشیل کنڈیشنز اینڈ وی ول فائنڈ دا سولوشن آف دس انیشیل ویلیو پرابلم. یہ تھوڑا سا میں دو مختلف لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک ڈفرینشیل ایکویشن, اگر خالی ایکویشنز کو دیکھیں, اگر اس کے ساتھ کنڈیشن دی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انیشیل ویلیو پرابلم بن گیا ہے. یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جناب, اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے اس کو ہم کمپیئر کریں گے اپنی اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل ایکویشن سے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. اس کے اندر پی ایکس اور کیو ایکس یہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو ٹی کے اندر ایکویشن ہے, پی ٹی اور کیو ٹی آئے گا. جناب علی, کیا میں لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے, وائی ڈیش پلس کاس ٹی اوور سائن ٹی وائی از اکول ٹو 1 اوور کاس اسکوائر ٹی سائن ٹی. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ وائی ڈیش جو ہے یہ یہاں پر ڈی وائی بائی ڈی ٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کو ڈی وائی بائی ڈی ایکس سے کنفیوز نہ کیجیے گا, یہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم آگے چلتے ہیں. اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پی کیا ہے اور کیو کیا ہے. ٹھیک ہے, پی جو ہمارے پاس آ گیا وہ تھا cos ٹی اوور سائن ٹی. تو اب ہم نے اس سلائڈ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر کیسے معلوم کریں گے. یو ٹی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف cos ٹی اوور سائن ٹی ڈی ٹی. cos ٹی اوور سائن ٹی ڈی ٹی تو بڑا آسان سا ہے. cos کا ڈفرینشیل, cos کس کا ڈفرینشیل ہے؟ سائن کا. سائن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہے cos. تو یہ کون سا فارمولا لگائیں گے جس میں فنکشن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہوتا ہے؟ تو log لے لیں گے, ای ٹو دی پاور log نیچرل آف سائن ٹی. ٹھیک ہے جی, ای ٹو دی پاور log نیچرل آف سائن ٹی. ای اور پاور میں جب log ہیں تو آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا سائن ٹی. تو یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے نکال لیا, وہ ہمارے پاس سائن ٹی آ گیا. ہم نے کیا طریقہ کار استعمال کیا اس کے اندر؟ ہم نے پی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پہلے ہم نے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا ہے. اب ہم نے ایک اور انٹیگرل معلوم کرنا ہے جو کہ آئے گا کیو ٹی ملٹیپلائڈ بائی یو ٹی, اور اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس اسٹیپ میں, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہی چیز کریں گے. جی جناب, یہی لکھا ہے میں نے, y از اکول ٹو سائن ٹی 1 اوور کاس اسکوائر ٹی سائن ٹی, یعنی کہ اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ٹی سے ملٹیپلائی کر دیا ہے کیو ٹی کو, پلس سی اوور سائن ٹی. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور آنسر لے آنا ہے. آپ کے پاس کیا جواب آیا؟ y از اکول ٹو ٹین ٹی پلس سی اوور سائن ٹی. کیونکہ اس کا جو انٹیگرل ہم نے نکالا تھا وہ یہ جواب آیا, y از اکول ٹو ٹین ٹی پلس سی اوور سائن ٹی اینڈ دیٹ از اکول ٹو 1 اوور کاس ٹی پلس سی اوور سائن ٹی. سمپلیفائی کر لیں تھوڑا سا, 10 کی ویلیو رکھ دیں سائن اوور کاس کر کے, تو آپ کے پاس جواب آ گیا y از اکول ٹو سیکنڈ ٹی پلس سی کوسیکنڈ ٹی. سی ایس سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوسیکنڈ کو ہی لکھتے ہیں نا. تو جواب آ گیا y از اکول ٹو سیکنڈ ٹی پلس سی کوسیکنڈ ٹی. یہ جو ہے سولوشن, یہ جو ہے جواب, یہ جو ہے آنسر کس کا آیا؟ ڈفرینشیل ایکویشن کا آیا. لیکن ہم نے تو اسٹارٹ کیا تھا انیشیل ویلیو پرابلم سے. اب وہ کنڈیشنز ہم نے لگانی ہے اور سی کی ویلیو معلوم کرنی ہے, اور جب سی کی ویلیو معلوم کر لیں گے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا انیشیل ویلیو پرابلم کا.
کیا کنڈیشن تھی؟ ٹی کی کیا ویلیو تھی؟ ٹی کی ویلیو تھی π/4 اور اس پہ وائی کی ویلیو دی ہوئی تھی 0. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انیشیل کنڈیشن میں تو ٹی کو 0 ہونا چاہیے. کیا یہ باؤنڈری کنڈیشن ہے؟ نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ π/4 سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو. کسی وقت آپ نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. یو کین اسٹارٹ ایٹ π/4, یو کین اسٹارٹ ایٹ π/2, یو کوڈ ہیو اسٹارٹڈ ایٹ π/3 ویئر ایور یو فیل لائک. یا جہاں پر آپ کا پرابلم ہے، جہاں پر آپ کا فینومینن ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ آبزرویشن کر رہے ہیں. اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس سی کی کیا ویلیو آ جائے گی؟ اس کی ویلیو پٹ اپ کریں اس کے اندر تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا √2 + c√2 = 0. تو سی کی ویلیو کیا آئے گی جناب؟ آسان ہے یار، دیکھ لیجئے. -1 آ گئی. دوبارہ سے سبسٹیٹیوٹ کریں اس کے اندر جو آپ کا جواب آیا تھا. کون سا جواب؟ آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن آیا تھا. کون سی آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن؟ لینئر ڈفرینشیل اکویشن. ٹھیک ہے، فرسٹ آرڈر کی لینئر ڈفرینشیل اکویشن. اس کا جواب آیا تھا. اس کے اندر اس کی ویلیو پٹ کریں سی کی اینڈ لیٹس سی کہ واٹ از دی آنسر. یہ جواب آ گیا y = secant t - cosecant t. Now this is the answer, y = secant t - cosecant t. This is the solution. بڑا آسان رہا، بڑا سمپل رہا. یہیں سے آگے چلتے ہیں، اس کو اور تھوڑا سا کمپلیکیٹ بناتے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اب ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس؟ x + 2y² dy/dx = y. یہ تو لینئر فارم نہیں ہے. جب لینئر فارم کی ہم بات کرتے ہیں تو dy/dx + pxy = qx ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ اس فارم میں نہیں ہے. اس کو ہم چینج کریں گے. شاید ہم اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ اور ٹرانسفارمیشن کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ اسی فارم کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں، بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس کو ہم سالو کرتے ہیں اینڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں آگے ہم چلاتے ہیں، آگے پروسیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ dy/dx = y/x + 2y³. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اس فارم میں نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ہم تو سبق پڑھ رہے ہیں لینئر ڈفرینشیل اکویشن کا جو میں بتایا گیا ہے کہ dy/dx + pxy = qx ہوگا آپ کے پاس. لیکن یہ کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آئی. اس کے اندر کچھ جادوگری کر کے دیکھتے ہیں. یہ لکھا اب ہم نے کیا؟ dx/dy الٹا کر دیا، دونوں سائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں نا اکویشنز کے اندر. a/b = c/d ہے آپ کے پاس، تو b/a = d/c ہوتا ہے. کراس ملٹیپلائی کر لیں، اس کو ادھر لے کے جائے، اس کو ادھر لے کے جائے. دیٹس واٹ یو کین ڈو اٹ. اب یہ اکویشن جو آ گئی dx/dy = x + 2y³/y. یعنی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شاید y کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیں اور x کو ڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اب سائڈ ڈاؤن کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. یعنی جو ڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کو آپ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں، اسی فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آ گیا آپ کے پاس؟ dx/dy - 1/y × x = 2y³. اب یہ جو اکویشن ہے اگر تھوڑا سا چینج کریں اور تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں کیا بن جاتی ہے؟ یہ اکویشن بن جاتی ہے dx/dy + py. Now p is a function of y into x = qy. q بھی فنکشن آف y ہے. تو اس کے اندر ہم py اور qy الگ الگ کر سکتے ہیں. آسانی سے الگ کر لیں گے. اس کو انٹیگریٹ کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے، جواب آ جائے گا. جواب میں y = سمتھنگ نہیں آئے گا اس دفعہ x = سمتھنگ شاید آ جائے گا. دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر.
جی جناب، نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر. کیا چیز؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر کس کا ہم نے معلوم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پی وائی جو تھا وہ -1/y آ گیا. -1/y کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ log نیچرل آف 1/y. یہ دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے کہ -1/y کا انٹیگرل جب نکالا تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ log نیچرل 1/y. کیسے کریں گے اس کو؟ مائنس کو باہر نکال لیں، log نیچرل y آ جائے گا. log نیچرل y کے بعد مائنس کو پھر اوپر لے کے جائیں y کی پاور میں، تو log نیچرل y ٹو دی پاور -1 ہو جائے گا. دیٹ از اکول ٹو log نیچرل 1/y. اب اس کو ایکسپونینشیل میں لے کے جائیں گے تو ایکسپونینشیل آف log نیچرل 1/y کیا جائے گا آپ کے پاس؟ 1/y. یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس کے اندر سمپل سا ہمارے پاس 1/y آ گیا. ٹھیک ہے، تو پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی، دوسرے اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ دوسرے اسٹیپ میں اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو q سے ملٹیپلائی کر کے انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے. لیکن q اور u دونوں فنکشن آف y ہیں اس دفعہ. اس کا خیال رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں. اس دفعہ y کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل تصور کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے. ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کیا 1/y انٹو dx/dy مائنس 1/y x از اکول ٹو 2y. لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈیریویٹو ہے کس کا؟ x/y ود رسپیکٹ ٹو y. یعنی کہ اگر میں لکھ لوں d/dy آف x/y تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر d/dy آف x/y از اکول ٹو 2y. اب ہم دونوں سائڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ ود رسپیکٹ ٹو y انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا. جناب کیجئے انٹیگریٹ اور دیکھیے جواب نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کیا آ رہا ہے. x اور y از اکول ٹو وائی اسکوائر پلس سی. ٹھیک ہے جی، یہ وائی اسکوائر پلس سی آ گیا آپ کے پاس. x از اکول ٹو وائی انٹو وائی اسکوائر پلس سی. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جواب کون سا آیا جناب؟ دیکھیے بتائیے. یہ جواب آیا ڈفرینشیل اکویشن کا ہمارے پاس. کون سی والی؟ جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اوریجنل. کون سی؟ ونس اگین دیٹ واز اے لینئر ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر. اس کا ایک جنرل سولوشن آیا کیونکہ کوئی باؤنڈری کنڈیشن نہیں دی تھی، کوئی انیشیل کنڈیشن نہیں دی تھی، تو یہ نہ انیشیل ویلیو پرابلم تھا نہ یہ باؤنڈری ویلیو پرابلم تھا. اس کا جنرل سولوشن آ گیا. اس کے بعد اور آگے پروسیڈ کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کافی آسان اور سمپل سی ایکسرسائز رہی آپ کے لیے، کیونکہ لینئر ایکویشن شاید بہت آسان ہی رہی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ کافی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو شاید آپ لوگوں کی مہارت ہے، آپ لوگوں کی پریکٹس ہے، آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے اتنی جلدی ان سوالوں کو سالو کر رہے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان سوالوں کو سالو کرنے میں کئی گھنٹے لگایا کرتے تھے. یہ تو کمپیوٹر ایج کے بچے ہیں تو جلدی جلدی اس کو سالو کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی جناب نیکسٹ ایگزامپل لیتے. نیکسٹ ایگزامپل لے لی. دیکھنے میں لمبی چوڑی مگر آسان اور سہل. پڑھ لیں اس کو. کیا لکھا ہوا ہے؟ x-1 ہول کیوب انٹو dy/dx پلس 4 انٹو x-1 ہول اسکوائر y از اکول ٹو x+1. ٹھیک ہے، کیا چیز اس میں نظر آ رہی ہے؟ اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے بڑی سہل سی، آسان سی، اور شاید ہاتھوں میں چلبلی ہو رہی ہے، پینسل سنبھالی ہوئی ہے کہ کسی صورت سے یہ x-1 ہول کیوب کو یہاں سے غائب کر دیں. بڑی آسانی سے غائب کر سکتے ہیں آپ. کیجیے جناب، آپ بھی کریں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں. کیا آئے گا؟ ہمارے پاس آ گیا dy/dx پلس 4/x-1y از اکول ٹو x+1/x-1 ہول کیوب. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹی سی ہم نے آپریشن کی، اس چھوٹی سی آپریشن کے بعد یہ اکویشن ٹرانسفارم ہو گئی. یہ اکویشن کس فارم میں ٹرانسفارم ہوئی؟ لینئر فارم میں ٹرانسفارم ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے. اس کو چیک کریں. چیک کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں کہ آپ کے پاس پی ایکس کیا ہے آپ کے پاس اور کیو ایکس کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس لینئر فارم جو ہے وہ dy/dx
प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होती है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, पी एक्स को अलग करेंगे, क्यू एक्स को अलग करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे और इसका जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप यही होगा जी। नेक्स्ट स्टेप दिखाइए जनाब, क्या नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास? पी एक्स इज इक्वल टू 4/x-1। बहुत आसान सा सहल फंक्शन है, आप मुझको ब्लेम ना कीजिए, मैंने आसान सवाल सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें मुश्किल भी सवाल करेंगे, वो मुश्किल सवाल भी आसान हो जाएंगे। खैर अभी तो आप इसको इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल मालूम करें। ये जो हमारे पास पी एक्स आ गया इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मालूम करेंगे तो हमारे पास u आ जाएगा या वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हमने क्या? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल 4dx ओवर x-1। 4/x-1 का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा? log नेचुरल ऑफ x-1 टू द पावर 4। सही लिखा है गलत लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है। एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल 4dx ओवर x-1 will give you in the simplified form the answer as x-1 to the power 4। देखें इसमें क्या किया है, पहले मैंने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई हैं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? वंस अगेन इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी x-1 to the power 4 dy/dx प्लस 4 into x-1 होल क्यूब y इज इक्वल टू x² -1। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y इंटू x-1 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू x² -1, यानी d/dx ऑफ y इंटू x-1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x² -1। ये चीज लिखी है ना। इसको अब हमने क्या करना है? दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है y इंटू x-1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस c। तो जनाब देखने में तो ये भी जवाब आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया और दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने में तो इतनी बड़ी नजर आ रही थी लेकिन जवाब इसका ये आया। इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एग्जांपल्स है इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें, ये जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है इसको हम एनालाइज कर लें, इसकी थोड़ी सी आगे एलिब्रेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप लोग एक्सरसाइज करें। अब हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार देखा, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की। ये अब अच्छा होगा कि हम इसको ज़रा एब इनिशियो से यानी शुरू से रिवाइज कर लें, ताकि जब आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आए या जब इसकी एप्लीकेशंस आएँ तो हमें उस वक्त कोई मसला ना आए। मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए इसको रिवाइज करता हूँ। चाहे आप कहें तो मैं रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर सकता हूँ, चाहे मैं सिंपली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से शुरू करता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि हम पहले तरीक़ेकार से स्टार्ट करें, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया? हमने सबसे पहला एक तरीक़ेकार बताया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो क्या था? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसमें तरीक़ेकार ये करना था कि एक तरफ हमने y को रखना है, दूसरी तरफ x को करना है। इन वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लें। जब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें तो मामला आसान हो जाएगा। मामला आसान से क्या मुराद है कि एक साइड पे सारे के सारा एक्सप्रेशन x के अंदर होगा, दूसरी साइड पे सारे के सारा एक्सप्रेशन y के अंदर होगा। उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किस तरीके से करना है? जो फार्मूले, जो तरीक़ेकार आपको एफएससी में बताए गए थे या कैलकुलस में बताए गए थे, वो तरीक़ेकार भी हमने पहले चैप्टर के अंदर या पहले लेक्चर के अंदर, पहले लेसन के अंदर आपको सारे बताए थे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। उसके बाद ये जो सवाल है या ये जो प्रॉब्लम है ये रिड्यूस हो जाता है टू सॉल्विंग एनी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेंगे, आप जवाब लिख देंगे। C 2 लगाना चाहें 2 लगा लें,
اور اس کو ٹرانسفارم کر کے ایک سی میں کنورٹ کر دے. یہ تو تھا جناب ویریبل سیپریبل فارم کا. اس کے اندر اگر آپ نے کنڈیشن لگانی ہے، انیشیل کنڈیشن لگائیں گے تو انیشیل ویلیو پرابلم آ جائے گا، اور اگر باؤنڈری کنڈیشن لگانی ہے تو باؤنڈری ویلیو پرابلم آ جائے گا. اور اس طریقے سے آپ سی کی ویلیو معلوم کر لیں گے. جب سی کی ویلیو معلوم کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا، یہ ایک جنرل سولوشن نہیں رہے گا. جب جنرل سولوشن کی بات ہے تو ہم ابھی 3-4 لیکچر کے بعد دیکھیں گے کہ جنرل سولوشن کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. کیا یہ ایک جواب ریپرزینٹ کرتا ہے یا فیملی آف آنسرس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے تھوڑے سے دن کے بعد جب ہم اس کی اپلیکیشنز پہ نظر دوڑائیں گے. تو جناب دوسری چیز کیا پڑھی تھی؟ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی ایکویشنز جو کہ ہوموجینس فارم میں تھی. یعنی ہم نے کہا تھا کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. فنکشن آف ایکس وائی کو کیا کہا تھا؟ اوپر آپ کے پاس ایم ایکس وائی تھا، نیچے این ایکس وائی تھا. اس کی بھی کچھ ویریشنس ہیں. وہ ویریشن جس وقت ہم اس کو اینالائز کریں گے، ڈائسیکٹ کریں گے ڈفرینشیل ایکویشن کو، تو ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن سمپل فارم میں ہم نے کی تھی ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس وائی. اور ایف ایکس وائی کیا کہا تھا کہ یہ ہوموجینس فنکشن ہے، اور اس کو ہم نے اس وقت ڈیفائن کیا تھا کہ ایف ایکس وائی ول بی اے ہوموجینس فنکشن وین فنکشن آف ٹی ایکس کاما ٹی وائی ول بی اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن لی تھی. کئی ڈیفینیشن ہوموجینس فنکشن کی ہیں، ان کو بھی اینالائز کریں گے. لیکن ان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم نے سالو کیا تھا. اس کو سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا تھا؟ ہم نے ایک فنکشن ہم نے سپوز کیا تھا کہ y از اکول ٹو وی ایکس سپوز کر دیں. یعنی کہ آپ y ویریبل جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو چینج کرتے ہیں اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل سے v سے y از اکول ٹو وی ایکس. y از اکول ٹو وی ایکس ہے تو کیا کریں گے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. آپ کے پاس اب جو نئی اکویشن آئے گی اس کے اندر y نہیں ہوگا، سارے کا سارا آپ کے پاس v میں اور x میں یہ اکویشن بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب ویریبل آپ کے پاس x رہ گئے اور x رہ گئے اور v رہ گئے. ٹھیک ہے جی، جب x اور v ویریبل ہے اس کو آپ سالو کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ویریبل سیپریبل فارم میں ریڈیوس ہو جائے گی. اور اس کو بھی وہی کریں، ایک طرف v رکھیں اور ایک طرف x رکھیں اور اس کو انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو. جب دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کے اندر بھی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آئے گا اور وہی کنڈیشن اپلائی کرنی پڑے گی. لیکن یہ پرابلم یہاں پہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ جواب ابھی نہیں آیا ہے. جواب اس وقت آئے گا جب v کی ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. y از اکول ٹو وی ایکس تھا تو v از اکول ٹو وائی بائی ایکس آ جائے گا. یہ سبسٹیچیوٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کس کا؟ ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کا. ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی ٹو ویریبل سیپریبل فارم کے اندر. اب نیکسٹ ہم نے جو پڑھی تھی وہ اس کو فردر مشکل کیا تھا، کمپلیکیٹ کیا تھا. یعنی وہ ایکویشن جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں ہوموجینس فارم میں. ان ایکویشنز کا ہم نے کیا نام دیا تھا؟ ایکویشنز وچ کین بی ریڈیوس ٹو دی ہوموجینس فارم یا ایکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. اس کے اندر دو چیزیں تھیں ہمارے پاس، ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو اے ون ایکس پلس بی ون وائی پلس سی ون اوور اے ٹو ایکس پلس بی ٹو وائی پلس سی ٹو. یہ ایکویشن جب ہم نے دی تھی تو ہم نے دو کنڈیشنز دیکھی تھی. ہم نے یہ کنڈیشن جو دیکھنے کی کوشش کی تھی اس میں کہا تھا کہ اے ون اوور اے ٹو اگر بی ون اور بی ٹو کے برابر ہو جائے، یعنی جو یہ ریشوز ہیں یہ برابر ہو جائیں، تو اس کے اندر سبسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. وہ سبسٹیٹیوشن کیا تھی؟ ہم نے z از اکول ٹو اے ون ایکس پلس بی ون وائی سپوز کر لیا تھا، اور ہم نے یہ کیا تھا کہ y ویریبل کو ریپلیس کر دیا تھا اندر ویریبل سے z کے ساتھ. اس طریقے سے یہ ایکویشنز دوبارہ سے ریڈیوس ہو جاتی تھی سیپریبل فارم کے اندر، اور جب ہم جواب نکالتے تھے تو z کی ویلیو دوبارہ سے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کر لیا کرتے تھے. یہ ہم نے کون سی ایکویشن کی تھی؟ ایکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. کون سی کنڈیشن کے اندر؟ جس کے اندر اے ون اوور اے ٹو از اکول ٹو بی ون اوور بی ٹو. یہ بڑی سمپلیفائڈ فارم تھی. ذرا سی کمپلیکیٹڈ فارم کیا تھی؟ کمپلیکیٹڈ فارم وہ تھی جس کے اندر یہ ریشوز برابر نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ سبسٹیٹیوشن کی تھی کہ اسمال ایکس از اکول ٹو کیپٹل ایکس پلس ایچ اور اسمال وائی از اکول ٹو کیپٹل وائی پلس کے، جس کے اندر آپ کے پاس جو ویریبلس تھے اسمال ایکس اینڈ وائی ور ریپلیسڈ بائی اندر ویریبل سیٹ آف ویریبلس وچ آر کیپٹل ایکس اینڈ کیپٹل وائی. اور ہم نے کنڈیشنز ایک امپوز کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اے ون ایچ پلس بی ون کے پلس سی ون از اکول ٹو زیرو. اسی طریقے سے اے ٹو ایچ پلس بی ٹو کے
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आई थी, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें से हमने h और k की वैल्यू मालूम की थी। ठीक है, ये h और k की वैल्यू अलग रख ली थी अपने पास, कि जब बाद में हमने सब्स्टिट्यूट, जब जवाब निकलेगा उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने वही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया था जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया था। अब जवाब आ गया था हमारे पास, वेरिएबल को जब सेपरेट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद जवाब आया था कैपिटल X और कैपिटल Y के अंदर। कैपिटल X और कैपिटल Y को हमने चेंज किया था दोबारा स्मॉल x और स्मॉल y के अंदर, और वो हमारे पास अल्टीमेट जवाब आ गया था। ठीक है जी, ये तो थी हमारे पास इक्वेशंस विच कुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस फॉर्म। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने वो इक्वेशंस पढ़ी थी जिसका हमने एक नाम दिया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एग्जैक्ट, इनका हमने नाम क्यों दिया था ये देख लें। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने एग्जैक्ट का नाम दिया था, किस तरह से लिखी थी? mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0, जिसमें m और n फंक्शन ऑफ x एंड y थे। ठीक है, हमने इसमें कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगाई थी। वो क्या थी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस? कि m को हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर आ गई थी। अगर हमारे पास बराबर आ गई थी, हमने कहा था कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आगे प्रोसीड किया था, इसको हमने सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? कि m को हमने सपोज कर लिया था कि ये एक डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्यों, इसको मैंने बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया, किसी वक्त आइंदा लेक्चर में बताऊंगा। कि इसको हमने सपोज किया था कि ये m है कर्ली f बाई कर्ली x, और इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास f की कुछ वैल्यू आई थी, उसके अंदर एक हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने hy लिखा था। ये जो हमारे पास f की वैल्यू आई थी फंक्शन ऑफ x y की, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास h डैश y आया, और इसको कंपेयर किया हमने किसके साथ? n के साथ, और वहां से हमारे पास h डैश y की वैल्यू आई। रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेट किया और हमने hy की वैल्यू मालूम की, ये सब्स्टिट्यूट किया वहां पे, और हमारे पास fxy इज इक्वल टू c एक जवाब आ गया था। ये तो था जवाब किसका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद हमने वो इक्वेशन देखी जो कि नॉन एग्जैक्ट थी, यानी कि वो कंडीशन जिसके अंदर हम कहते थे कर्ली m ओवर कर्ली y इज नॉट इक्वल टू कर्ली n ओवर कर्ली x। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y वाज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। एग्जैक्ट के बारे में भी किसी वक्त आपको एक आध लतीफ़ा सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त हम सीरियस बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर कंसंट्रेट करें। ये जब हमारे पास नहीं थी तो हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसने इन इक्वेशंस को फोर्स कर दिया था या इनको कन्वर्ट कर दिया था, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक था हमारा पिछले दो लेक्चर्स का, जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किए थे, यानी आज और लास्ट टाइम का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया था, उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस सारी की सारी इस वक्त नहीं बता रहा हूँ, नोट्स में देख लीजिएगा आप। वो 4 कंडीशंस थी, उन 4 कंडीशन के तहत हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया था। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के बाद क्या किया? इसके बाद हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इसके अंदर हमने dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, पी और क्यू मालूम किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया, मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिख लिया। तो ये जनाब सारी के सारी रिवीजन थी, आमोख्ता था, इसकी एक समरी थी जो अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे या इसकी फर्दर एक्सटेंशन पढ़ेंगे। वो इक्वेशन जो कि रिड्यूस हो सकें टू लीनियर फॉर्म में, उसके कुछ नाम हैं, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। उस वक्त तक के प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं भी कुछ प्रैक्टिस करूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक कि इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।